آپ کی نیڈز جو ہے نا وہ راستے میں جب آتی ہیں تو جو پہلا آپشن آتا ہے وہ آپ پک اپ کرتے ہیں. ورنہ فائن آرٹس اور انگلش لٹریچر پڑھنے کے بعد تو بڑی فلاسافیکل سی میں پرسنالٹی بننا چاہتی تھی کہ کتابیں لکھوں گی, پینٹنگز بناؤں گی اور بس, اور کیا کرنا ہے میں نے. تو لیکن بٹ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا زندگی کی وہ بڑی بروٹل ہوتی ہیں. ڈیجیٹلائزیشن کا اس میں اپنا ہاتھ ہے, امپرووائز کرنے میں ٹیچنگ کو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں فضل کہ 18ویں 19ویں صدی کے بعد انگریزوں نے بھی اور ترقی یافتہ ممالک نے خود بھی اپنے ٹیچنگ کے طریقے کو بدلا ہے. وہ جو ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ریولوشن تو مشینری, گیجٹ اور ان چیزوں سے آیا ہے, ایک ہیومن سائیکی بھی تو بدلی ہے نا. ان چیزوں کے آنے سے ان لوگوں کے تاثرات اور شکوک و شبہات, ان کی جتنی فہم و فراست تھی کہ ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کسی کتاب میں سے یا کسی کے بتانے سے, وہ تمام اقدار بھی بدل گئی ہیں. تو اس طرح کے ریولوشن میں 100% ڈیجیٹلائزیشن نے اور ترویج و ترقی نے بہت رول ادا کیا ہے کہ پورا کا پورا سین ہی ایجوکیشن کا چینج ہو کے رہ گیا. جبکہ ہماری سوسائٹی میں پیمپرنگ بہت زیادہ ہے. یونیورسٹی تک کے تمام اخراجات ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. زمین بیچ دیں گے, گاڑی بیچ دیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے اپنے بچے سے کہ تم ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کر لو. یہ بڑی معیوب بات سمجھی جاتی ہے اور اس قسم کے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں, بھائی میں کوئی مر گیا ہوں. ایسا 80s میں, 90s میں, 95 99 تک, ایون 2010 تک کافی زیادہ اسکول ایسے تھے اور ابھی بھی ہے جو کہ آپ کی ایم اے پاس ٹیچر کو بڑی لو سیلری بھی دیتے ہیں. وہ اب دوسرا ایک ٹیئر ہے جس کے اندر کوئی بھی اسکول کہیں بھی کھول لیتا ہے کوئی اپنی مرضی سے. تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے, کوئی بینچ مارک سیٹ ہونے چاہیے. جہاں پر ہم ہیں وہاں سیلریز ٹیچرز کی اس وقت کافی ہینڈسم سیلریز ہیں, کافی ہینڈسم پیکیجز ہیں. پیپل آر ناؤ آپٹنگ ٹورڈز اٹ. میم دو چیزیں ہیں, ایک ہے پیشن اور دوسرا انکم. تو ٹیچنگ میں آنے کے لیے دونوں میں سے کس چیز کو پریفر کرنا چاہیے؟ تعلیم اور طبقاتی فرق ہمارے ملک میں ایسے چلتا ہے کہ وہ پھر وہ گیپ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو برج اپ کرنے کے لیے ریاست, حکومت, ملک, تمام کی تمام عوام مل کر کام کریں. السلام علیکم. کیریئر انسائٹس ود فضل میں آپ سب کو خوش آمدید. دس از می فضل اکبر, یور ہوسٹ اینڈ کیریئر مینٹور. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر پوڈ کاسٹ کا ہر ایپیسوڈ ایک منفرد ہوتا ہے جس میں ہم ایسی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی محنت سے, لگن سے اور ویژن سے نمایاں مقام حاصل کیا ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے تجربات سے ہم سیکھیں اور ان کی کہانیوں سے رہنمائی حاصل کریں. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جنہوں نے نہ صرف خود ایک کامیابی کا سفر طے کر چکی ہیں بلکہ بے شمار دوسرے لوگوں کو بھی اپنی منزل پانے میں رہنمائی فراہم کی ہے. ظاہر ہے ایسی شخصیت اور ایسی رہنمائی ایک مینٹور اور ایک لیڈر اور ایک مخلص ٹیچر ہی کر سکتا ہے. یس, you have guessed it right. In today's episode, our distinguished guest is none other than a renowned educationist with over 30 years of experience in teaching, counseling, coordination, and academic excellence, and a person who has touched countless lives and continues to inspire generations. Miss Aisha Kazmi. السلام علیکم, کیسے ہیں فضل, ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام. Thank you so much ma'am for coming to our show. What a superb intro, and you made my day. No, you made my evening. I'm feeling overwhelmed. Thank you so much. یہ ہم مدعو کرنے کے لیے بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے کہ میں یہاں تشریف لائی ہوں اور آج ہم ایک ایسی گفتگو کا سلسلہ چلائیں گے جس میں ہم ایجوکیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے اور تھوڑی سی بات یہ بھی کریں گے کہ کریئر اور کامیابی ہوتی کیا ہے بیسکلی. بالکل صحیح میم, اٹس این آنر ٹو ہیو یو وتھ اس ٹوڈے. تھینک یو میم. ماشاء اللہ آپ کا 30 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ میں, تقریباً ساری زندگی آپ نے گزار دی اس میں. ماشاء اللہ آپ ابھی بھی ینگ ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ آپ نے بہت کم عمری میں ٹیچنگ اسٹارٹ کی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے فضل. آئی واز 23 میں 23 سال کی تھی
جب میں نے ایز اے ہوم روم ٹیچر شروع کیا 1997 میں. اور ارلی ایئرس کی ٹیچر جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ جو پری اسکول ہوتا ہے اس کی ٹیچنگ سے میں نے آغاز کیا. اور جو پہلی مجھے اپرچونٹی ملی میں نرسری کی ہوم روم ٹیچر بنی 1997 میں. اور پھر سلسلہ چلتا ہی چلا گیا. اگر اس وقت کی بات کروں فضل تو ڈیجیٹل ایرا وہ نہیں تھا, چیزیں زیادہ مینول ہوتی تھیں, بکش نالج پہ بیسڈ ہوتی تھیں. ٹھیک ہے کہ ایک انٹریکٹیو لرننگ اینڈ ٹیچنگ کو ویلیو تو کیا جاتا تھا, مگر میرے خیال میں 2000 سے پہلے کی کوئی بھی بات ہمیں لگتی ہے آثار قدیمہ ہے یہ تو آپ نے کہا نا کہ میں ابھی بھی کافی ینگ لگنے کے لیے فضل یہ کہوں گی کہ ایک شکلیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں عمر چور شکل. تو میری شاید وہ عمر چور شکل ہے, مگر آدھی سینچری زندگی گزار چکی ہوں, آدھی سینچری اور اس سے بھی 2 سال اوپر. تو 23 میں یہ 30 ایڈ کرے تو پھر اتنا ہی میرے خیال میں بن جاتا ہے نا. میم اللہ تعالیٰ آپ کو اور لمبی عمر دے اور اسی طرح سے آپ زندگیوں کو انسپائر کرتے رہیں. بہت شکریہ. اور میم آپ ہمیں تھوڑا سا اپنی جرنی کے حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ نے اسٹارٹ تھوڑا سا آپ نے بتا بھی دیے, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہاں کہاں اپنے خدمات سر انجام دیے, کون سے انسٹیٹیوشنس میں, اور ایٹ دا مومنٹ آپ کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فضل, سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اٹ واز بائی چوائس اور بائی کائنڈ آف ایکسیڈنٹ اینڈ یو لینڈیڈ ان دس. تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی, آئی لینڈیڈ ان ٹو دس بیکاز اگر آپ بات کریں 1997 کی 87 کی, تو یہ بائی ایکسیڈنٹ بائی ایکسیڈنٹ سے زیادہ بائی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی نیڈز جو ہے نا وہ راستے میں جب آتی ہیں تو جو پہلا آپشن آتا ہے وہ آپ پک اپ کرتے ہیں. ورنہ فائن آرٹس اور انگلش لٹریچر پڑھنے کے بعد تو بڑی فلاسافیکل سی میں پرسنالٹی بننا چاہتی تھی کہ کتابیں لکھوں گی, پینٹنگز بناؤں گی اور بس, اور کیا کرنا ہے میں نے. تو لیکن بٹ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں نا زندگی کی وہ بڑی بروٹل ہوتی ہیں ایٹ ٹائمز. تو جب شادی ہوئی اور چھوٹی سی بیٹی تھی میری 2 مہینے کی, تو گریجویشن میں نے فائن آرٹس اور انگلش لٹریچر کے ساتھ کیا ہوا تھا. اینڈ دین ایک بڑا ہی ریناؤنڈ برانڈ ہے اور وہ واہ کینٹ میں ان کی اوپننگ ہوئی, وہ اسٹارٹ ہوا. تو گھر میں فیملی میں سب نہ میرا مذاق بنا رہے تھے کہ ہاں نہ تو تم نے کوئی بی ایڈ کیا ہوا ہے, نہ تم نے کوئی مونٹیسری کا کورس کیا ہوا ہے, مہارانی صاحبہ جائیں گی اور وہ کہیں گے جی ہم یہ ریڈ کارپٹ ہے, آپ اس پہ چلنا شروع کریں اور آپ کے لیے تو اچھا. میں ان کی باتیں ایسے سنا کرتی تھی نا یوں دیکھ کے سب کی طرف. میں نے کہا لیکن میں جا کے اپلائی ضرور کروں گی. اچھا, نہیں اس میں آپ کی کچھ عادات ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے یا ایسے ہی مذاق کر رہے تھے؟ اس لیے نا فضل کہ میں بہت لاؤبالی مزاج ہے میرا آج تک ہے. وہ تو مطلب پرسنالٹی کا ایک پرماننٹ فیچر ہے. مطلب ایک ہوتے ہیں نا, ایک لوگ ہوتے ہیں کھلندڑے اور کبھی کوئی بات کہہ دی تو پھر سوچا بھی نہیں کہ میں نے یہ کہا. اس قسم کی میری جوانی میں مزاج تھا اور طبیعت تھی, بڑی آزاد طبیعت اور بڑے اپنی منمانی میں رہنا. ایون میں بتاؤں فضل کہ میں کالج کیسے جاتی تھی. میں جس دن فائن آرٹس کا کوئی اچھا پروجیکٹ مجھے لگتا تھا نا تو میں امی کو کہتی تھی امی میں آج جاؤں گی لازمی, نا مجھے اٹھانا آپ. کالج میں اتنا کم جاتی تھی فضل کہ میری فرینڈس اور میرے ٹیچرز کہتے عائشہ خیریت ہے نا, سب گھر پہ خیریت ہے, تم ٹھیک ہو عائشہ, 4تھا دن ہو گیا ہے کہ تم آ رہی ہو, تم بیٹے کیا ہو گیا تمہیں. مطلب ایسے میرا مذاق بنتا تھا. تو ایک ایسا انسان جو اتنا فلسافیکل اور اتنا کھلندڑا ہو وہ ایک دم سے کہے کہ میں ٹیچنگ میں جا رہا ہوں تو مذاق تو بنے گا نا اس کا. تو اب صورتحال یہ تھی کہ میں نے جب یہ جملے بار بار سنے نا فضل کہ ہاں ان کو تو وہ نہیں رکھیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں رکھیں گے, میں جاؤں گی تو صحیح نا. پھر بھی تو میں آپ کو ہم نام لے سکتے ہیں برانڈس کے, بالکل لے سکتے ہیں ایزیلی. تو اٹ واز بیکن ہاؤس اسکول سسٹم اور ان کا وہ واہ کی برانچ 96-97 میں اوپننگ اس کی ہوئی تھی. تو میں انٹرویو دینے کے لیے گئی فضل وہاں پہ. تو اب اس میں جو پہلا سائیکل تھا, پہلی چیز تو یہ تھی فضل کی زندگی میں پہلی بار بیٹھ کے اپنا سی وی بنایا. اس میں کیا کریڈینشیلس تھے, بس یہ تھا کہ سمپل گریجویٹ ہوں. اور گریجویشن کیے ہوئے کوئی ہارڈلی مجھے 8 مہینے ہوئے تھے
گریجویشن کی مطلب آپ کا کلیئر ہوا ہے, آپ کے ہاتھ میں ڈگری تو ابھی نہیں آئی تھی, تو ٹرانسکرپٹ وہ جو ایک آتا ہے کہ آپ کی مارک شیٹ, وہ میرے پاس مارک شیٹ, ہاں رزلٹ کارڈ, بس وہ تھا. تو اس کی بیس پہ اب سی وی میں کیا آپ اپنے کریڈینشلز ڈالیں گے, آپ نے پہلے کبھی ٹیچنگ بھی نہیں کی ہوئی. تو میں نے ہابیز اور اس طرح انٹرسٹ کو تھوڑا سا ڈال کے وہ کسی طرح کھینچا تانی کر کے وہ صفحہ پورا کر لیا نا. اچھا وہ صفحہ لے کے ہاں جی وہ اسکور میں نے اس پہ پورا کیا کہ چلو ایک بلٹ ڈالو, دوسرا ڈالو, یہ ڈالو, اور اس کو لے کے میں گئی. تو خوش قسمتی سے جب میری ان سے بات چیت ہوئی تو باتوں کی تو میں شہنشاہ ہوں, تو وہ کہنے لگیں کہ اچھا آپ ایک کام کریں کہ نا کل آپ آ کے نا ڈیمو دے دیں. فضل یہ ورڈ ڈیمانسٹریشن یا ڈیمو بھی نا میں نے وہاں پہلی دفعہ زندگی میں سنا, یہ ڈیمو دے دیں. ڈیمو میرے جو جس ورڈ سے میں فیملیئر تھی مجھے آبزرویشن ہوگی, یہ مطلب مجھے میرے دماغ میں تھا. ہاں جی, تو میں نے اخذ کر لیا اور میں نے سوچا کہ اچھا یہ مجھے دیکھیں گی ٹیچ کرتا ہوا. اچھا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا بتا دیں کہ کس طرح آپ مجھے, تو انہوں نے کہا لیٹر بی کا آپ انٹروڈکشن دیں گی, اور نرسری کلاس ہے, اور اس نرسری کلاس کی ٹیچر جو ہے وہ ریزائن دے رہی ہے, تو اگر ہمیں آپ کا ڈیمو پسند آیا دین وی ول ہائر یو, ول تھنک اباؤٹ اٹ. اب میں گھر گئی فضل, تو یہ وہ کوئی ڈیجیٹل ایسے زمانہ نہیں تھا کہ 5 انچ کے گیجٹ میں آپ نے اے آئی لگایا اور زندگی آسان اور آپ نے دیکھ لیا میں صبح ایسے ایسے ڈیمو دے دوں گی. وہ زمانہ مینول وہ ور والے فون کا تھا. اب انسان کسی نہ کسی سے پوچھتا ہی ہے نا کہ بھئی اب میں ڈیمو کیسے دیتے ہیں, یا کیا اس کے فیچرز ہوتے ہیں, بیسک اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, کچھ تو پتا ہو, کچھ تو بات پتا ہو. آپ یقین کریں فضل کے نیئر دوستوں کے حلقے میں کوئی ٹیچنگ میں نہیں تھا. اچھا. جو لوگ تھے وہ بہت مختلف ٹیئر کے اسکول میں تھے, اور ان کا ایک ایسے پرائیویٹ اسکول کی ٹیچنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے خود اپنے آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اچھا میں ایسے ایسے کروں گی اور یہ کروں گی. دوبارہ وہ یہ لفظ استعمال کروں گی, خوش قسمتی سے ڈیمو ہوا اور ہیڈ کو پسند آ گیا, اور اس طرح پھر 97 سے جو سلسلہ چلا ہے تو اب یہ 2025 آ گیا. صحیح. میم آپ نے ایک بہت زبردست بات مینشن کی کہ آپ کو آپ سے کہا گیا کہ آپ سے نہیں ہوتا, اور آپ نے کہا بھائی کیوں نہیں ہوتا. آپ بے شک آپ ابھی جو ہے نا گریجویشن آپ کی ہوئی تھی, آپ کے پاس سی وی بھی اسی طرح سے نہیں بنی تھی, لیکن یو ٹک ایکشن. اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے, کیونکہ ٹیکنگ ایکشن از دا ورچو ناؤ اے ڈیز. کیونکہ یہ آج کل کی جنریشن کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوچتے رہتے ہیں, ایکشن نہیں لیتے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ فارچون فیورز دی بولڈ. یہاں سے پھر آپ کی جرنی کا اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ ایکشن لینا چاہیے. تو یہ آپ نے کیا, اور اس لیے آپ کی جرنی بہت اچھی رہی. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا فضل, بنتی تو میں بڑی کھلندڑی اور بس خوش مزاج اور یہ, لیکن آرٹسٹ حساس ہوتا ہے, جو رنگوں سے کھیلتا ہے, جو شاعری پسند کرتا ہے یا شاعری پڑھتا ہے اور رنگوں سے, وہ حساس انسان ہوتا ہے. تو جب کوئی آپ کو ایسے موک کر دے اور کوئی بول دے نا یہ تو اس سے تو نہیں ہوگا, پھر آپ کہتے ہیں ابھی میں تمہیں کر کے دکھاؤں گی. ٹھیک ہے نا. تو میں ٹیچنگ میں, جیسے ہم آف ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کس طرح آئیں فائن آرٹس پڑھ کے, تو کیوں نہ گرافک ڈیزائننگ اور اس طرف آپٹ کیا. تو وہ یہ تھا کہ وہ ایک زمانہ جب ہم کہتے ہیں نا فضل 80s اور 90s میں, اس وقت نا آپ کے مڈل کلاس میں یہ ایک ضروری امر سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی خاتون یہ کہہ رہی کہ وہ ملازمت پیشہ بننا چاہتی ہے, تو سب سے پہلا حل اسے یہ دیا جاتا تھا کہ ٹیچنگ کر لو, ٹیچنگ میں چلی جاؤ. Are you getting me? Like, we feel, or maybe even if you just take out the data, تو آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلی بھی اس پروفیشن کو سب سے سیف اور سب سے ساؤنڈ فار فیمیل سمجھا جاتا ہے. آج تک سمجھا جاتا ہے, آج تک بھی لوگوں کے نارمز یہی ہیں کہ وہ ایسے کہتے ہیں کہ اچھا بینکنگ, اچھا تو 5 بجے پھر آیا کرو گی, دیکھو کوئی اگر اکاؤنٹس کی ٹیچنگ نکل رہی ہے تو اس میں آپٹ کر لو. جب آپ کے بچے ہیں, ذمہ داریاں ہیں نا, تو سم ہاؤ میں نے یہ چیز بہت زیادہ ایز اے
ایز اے برانچ ہیڈ، ایز اے جو اب جس طرح میں کر رہی ہوں، ٹرینر بھی ہوں اور ہیڈ بھی ہوں، جب میں خود بھی ٹیچنگ میں تھی تو میں تو خیر فائن آرٹس میں نے پڑھا ہوا تھا اور لٹریچر پڑھا ہوا تھا، لیکن میں دیکھتی تھی کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایسی ڈگریز ہیں جو کہ وہ آپٹ کر سکتے ہیں انجینئرنگ کے لیے، وہ کسی بہت اچھے فیلڈ کے لیے جو کہ ان کا ریلیونٹ ان کی ڈگری ہے وہ ٹیچنگ میں نہیں فٹ ان آتی، لیکن ان کو گھر سے یہ ہے کہ نہیں یہی کرو بس، یہ ہم تمہیں اس کی اجازت دے رہے ہیں. آر یو گیٹنگ می؟ تو وہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ سب سے سیف زون پروفیشن ہے فار فیمیلز، تو یہ بھی کچھ اس میں کچھ عمل دخل اس چیز کا بھی تھا، کچھ عمل دخل اس بات کا بھی تھا کہ مجھے جس طرح سے کہا گیا نا کہ تمہیں وہ نہیں لیں گے، اور جیسے میں نے شروعات کی وہ کچھ مقدر کی لکیریں بھی مل گئیں، کچھ کیمسٹری بھی اس وقت صحیح بن کے اپنی جگہ پہ آ گئی اور بس شروعات ہو گئی. صحیح میم، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس بات کا کہ 30 ایئرس آف ایکسپیرینس، تو ایک تو ڈیجیٹلائزیشن کے دور سے پہلے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. بالکل تو دیر ہیز بین اے ڈراسٹک چینج ود ڈیجیٹل ریولیوشن. تو ان دو جو ایرا ہیں، دو جو کنیکٹنگ ایرا، واٹر شیڈ مومنٹ جو آیا ہوا ہے، ان دو کو ایز اے ان دا پرسپیکٹیو آف ٹیچنگ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پیراڈائم شفٹ ہے فضل، ایک ایسا شفٹ ہے جو کہ پورا کا پورا سینیریو، پورا کا پورا فساد آف ٹیچنگ بدل چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کمپلیٹلی. وہ جو ہم ایک کہتے تھے کہ آپ کا ٹیچر جو ہے وہ بینک آف نالج کھڑا ہوا ہے اور بچے کو وہ بتائے گا تو اسے آئے گا اور سمجھ آئے گا، وہ آہستہ آہستہ وہ جو ایک آرتھوڈاکس 18ویں صدی 19ویں صدی کا فارمولا ہے، وہ جو امریکہ انگلینڈ میں بھی تھا، وہ خود بھی تو آبسلیٹ ہوا ہے. اگر ہم یہ بات کریں ڈیجیٹلائزیشن نے اسے آبسلیٹ کیا ہے، ہاں کچھ حصہ یہ بھی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن نے لوگوں کو آگہی بہت آسانی سے فراہم کر دی، مہنگے کورسز اور ٹریننگز کی ضرورت نہیں رہ گئی، آپ کے لیے ہر چیز ایک کلک اوے ہے کہ اگر آپ نے ارلیئرس کو پڑھانا ہے اور آپ کا فلاں یہ ٹاپک ہے تو آپ کے پاس پلان بھی بنا ہوا مل جائے گا، ویڈیو بھی بنی ہوئی مل جائے گی، پروننسیشن سے لے کے ایک چیز کا فیسیلیٹیشن ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا اس میں اپنا ہاتھ ہے امپرووائز کرنے میں ٹیچنگ کو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں فضل کہ 18ویں 19ویں صدی کے بعد انگریزوں نے بھی اور ترقی یافتہ ممالک نے خود بھی اپنے ٹیچنگ کے طریقے کو بدلا ہے. وہ جو ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ریولوشن تو مشینری، گیجٹ اور ان چیزوں سے آیا ہے، ایک ہیومن سائیکی بھی تو بدلی ہے نا. ان چیزوں کے آنے سے ان لوگوں کے تاثرات اور شکوک و شبہات، ان کی جتنی فہم و فراست تھی کہ ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کسی کتاب میں سے یا کسی کے بتانے سے، وہ تمام اقدار بھی بدل گئی ہیں. تو اس طرح کے ریولوشن میں 100% ڈیجیٹلائزیشن نے اور ترویج و ترقی نے بہت رول ادا کیا ہے کہ پورا کا پورا سین ہی ایجوکیشن کا چینج ہو کے رہ گیا. صحیح. تو ہم تو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا کس طرح کے لوگ ابھی ٹیچنگ میں ہیں. اب نوجوانوں کو موٹیویشن یہاں سے ملتی ہے جی کہ وہ کیا بننا چاہ رہے ہیں اور کس کو دیکھ کر وہ ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں. اگر ہم اسی پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ڈیفینیٹلی موسٹ آف دا تھنگس ہیو چینجڈ ایز یو آلریڈی مینشنڈ کہ اب اگر کوئی فار ایگزامپل نیو جنریشن میں، جنریشن زی میں یا ہمارے جنریشن میں سے کوئی ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے میم کہ کون سی کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے، کس اسکلس کے ساتھ آنے چاہیے اس ٹیچنگ پروفیشن میں؟ دیکھیں اب جب ہم کوشنٹس کی بات کرتے ہیں نا فضل کے، انسان کے اندر اسپرچویلٹی ہونی چاہیے، ایموشنل امپیکٹ ہونا چاہیے، پھر انٹیلیجنس، آئی کیو، ای کیو، ایس کیو، پی کیو، فزیکلی بھی اس کو. اب یہ تو ایک میں آپ سے بات کر رہی ہوں، ایون اگر ہم کسی بھی پروفیشن کی بات کریں تو ان کوشنٹ کا جو ایک بیلنس ہے کسی کی پرسنالٹی میں، اس کا امپیکٹ اس کے کسی بھی پروفیشن میں آئے گا. اگر آپ
ہیلدی ہیں, اور پھر آپ کی ایموشنل ویل بینگ بھی اپنی جگہ پر ہے. کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ٹیچنگ میں نا صرف نالج کو امپارٹ کرنا اور دوسرے کو کوئی چیز آرٹیکولیٹ کرانا نہیں ہے. اچھا. اس کا جو آپ دیکھیں لینڈسکیپ ہے نا, اس لینڈسکیپ کے آپ فیچرز کو کاؤنٹ کریں تو جو ایک ایموشنل بانڈنگ بنتی ہے نا استاد کی اور اس کے شاگرد کی, وہ بے تحاشا ضروری ہے. اب اس میں ایک انسان ہے جس میں پیشنس بالکل نہیں ہے اور اس کا ایموشنل بانڈ بنتا ہی نہیں ہے اور وہ بہت ہی سخت مزاج ہے, تو پھر وہ ٹیچنگ میں خود بھی فرسٹریٹ ہوگا, بچوں کو بھی کرے گا. ایک تو آپ کو صبر بہت چاہیے, آپ کو پیشنس آپ کے اندر ہونا چاہیے, سننے کا پیشنس. ایز اے نیشن فضل ہم میں بولنے کی بہت صلاحیت ہے, سننے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, استاد اس سے پہلے کہ بچہ سوال مکمل کرے جواب دے دینے کی جلدی میں ہے. جب ہم میں یہ حسل ختم ہوگا نا, یا آپ کا سوال مجھ سے یہ تھا کہ کیا لوگ آ رہے ہیں, تو اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ فیمیلز میں پرائمری اسکول یا ارلی اسکول میں پرسنٹیج پورے گلوب میں بہت زیادہ ہے. پورے گلوب میں 97% فیمیل جو ہے نا وہ آپشنلی اپنی مرضی سے ٹیچنگ کی طرف جانا پسند کرتی ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ ان کو لینڈڈ ایکسیڈنٹلی اور بائی ہک اور بائی کروک انفارچونیٹلی پھر میں نے یہ لے لیا فیلڈ, کیونکہ کوئی فیلڈ اور مجھے جو ہے وہ مل نہیں رہا تھا اپروپریٹ. ہاں, چوائس بائی چوائس. تو اب اس میں بہت بڑا ڈیٹا نکل کے سامنے آتا ہے کہ فیمیلز میں اسپیشلی بہت بڑا پرسنٹیج ہے آپ کا فار پرائمری اسکول اور ارلی اسکول. جہاں سے ہم جا کے دیکھتے ہیں پریپ اسکول, آپ کا او لیول یا آپ کے کالجز, وہاں میل اور فیمیل کا برابر آ جاتا ہے فگر پرسنٹیج کا. لائک اگر 40% آپٹ کر رہی ہیں فیمیلز تو اتنا ہی. پھر ہم پاکستان کے فگرز کی طرف آئیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ 50% سے اوپر نیچے کی ایک فگر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اتنے لوگ آلریڈی اس پروفیشن میں ہیں, اور ان سے جب یہ سوالات کیے جائیں کہ آپ زبردستی آئے تو کہتے نہیں, ہم اپنی خوشی سے آئے, اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے آئے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنی مرضی سے آئے ہیں تو چینج ہوتے ہوئے ٹرینڈز کو اڈاپٹ کریں. اگر آپ یہ اڈاپٹیشن نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور آپ خود پیچھے رہ جائیں گے, آپ اس ٹیچنگ کے پروفیشن سے فرسٹریٹ بھی ہونے لگیں گے. دیکھیں, جب آپ کا لرنر زیادہ جانے گا اور آپ کم جانیں گے تو وہ تو ایک پوائنٹ ایسا آ جائے گا نا جس میں کہ آپ کو ایک بہت خیبت یا فرسٹریشن ہوگی کہ او مائی گاڈ, یہ تو میں نے چیک کیا ہی نہیں, یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. تو ہمیں ایسے کرنا ہوگا کہ ٹیچرز بھی یہ سمجھیں کہ گلوبلی نیڈس کیسے چینج ہو رہی ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو امپرووائز کریں. پھر لرننگ نیڈس کو کیسے ہم نے بہتر سے بہتر بنانا ہے. میرا ماننا ہے یہ فضل, میں اپنے ٹیچر سے ہمیشہ کہتی ہوں, ہر سال ایک نیا سال ہوتا ہے. Always look into the mood. Mood means change. Like you bring that mood in curriculum and then you try to adopt those little finesse and things. یہ بہت ضروری ہے. اگر 1970 کا ہی فارمولا, وہی کتابیں, وہی چیزیں پڑھائی جائیں گی تو جو اتنے چینجز ان کے گرد و نواح میں بچوں کے آ گئے ہیں, انہیں کون ایبزارپشن کروائے گا, انہیں کون اس کے بارے میں بتائے گا. صحیح, بالکل صحیح میم. جو ہمیں اپنے نیڈس کو بھی دیکھنا چاہیے. انٹرنیشنل نیڈس دیٹ کوڈ بی ڈفرینٹ. آپ فار ایگزامپل اگر ہم انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ڈگنیٹی آف لیبر ہے, اور وہاں پہ مطلب ہر ایک پروفیشن کو وہ ایکولی رسپیکٹ مل جاتا ہے. بالکل بالکل. اگر کوئی سویپر بھی ہے تو اس کی ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ ہے کہ وہ ایون آپ دیکھیں کہ پڑھے لکھے بچے پریفر کرتے ہیں کہ کوئی کام کرے اور اپنی فی پے کرنے کے لیے وہ خود کنٹریبیوٹ کریں, جبکہ ہماری سوسائٹی میں پیمپرنگ بہت زیادہ ہے. یونیورسٹی تک کے تمام اخراجات ماں باپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. زمین بیچ دیں گے, گاڑی بیچ دیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے اپنے بچے سے کہ تم ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کر لو. یہ بڑی مایوب بات سمجھی جاتی ہے, اور اس قسم کے ڈائلاگ بولے جاتے ہیں, بھائی میں کوئی مر گیا ہوں. ایسا کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے خیال میں فضل, وہ جو ماڈل آف لرننگ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ سافٹ اسکلز یہی ہیں کہ بچے کو
beside that university, college, school کچھ ایسا آتا ہو جو کہ پروڈکٹیو ہو اور اس کی اپنی ذات کی بہتری کے لیے وہ اسکل استعمال ہو سکے. صحیح. جبکہ ہم اسکلس کی طرف نہیں آتے ہم صرف اور صرف وہ جو ایک بینک آف نالج اور اچھے مارکس لینے کی لڑائی ہے نا, ہم اسی میں الجھے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. میں ایک اسٹوری مجھے یاد آتی ہے. میں ایک ایکسچینج پروگرام میں US گیا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ, سلیکٹڈ بائی دا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. تو وہاں پہ ہم کیپ کوڈ میں بیچ میں سے ہم نکل کے اپنے ریزیڈنس کی طرف آ رہے تھے. تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے, اتنے بچے تھے کہ وہ ابھی بولنے لگے تھے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو اپنے پاس جو ہمارے گلیوں میں آئس کریم والے آتے ہیں اس طرح ڈبے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ہم ان کے پاس سے گزرے تو بڑے پیارے طریقے سے انہوں نے بولا کہ وڈ یو لائک ٹو ہیو سم تھنگ پلیز. تب مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بیچ رہے ہیں چیزیں, بزنس کر رہے ہیں, مطلب کہ اتنی ایج میں. تو مطلب اس ٹائم سے ان کو پریکٹیکل وہ سکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سمر بریک آتی ہے تو انگلینڈ میں, امریکہ میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے لیمنیڈ بنا کے بیچ رہے ہیں, کیک کی چھوٹی چھوٹی بارز, چاکلیٹ کیکس, براؤنی, کپ کیک. سو یو نو اینڈ وین somebody asked them کہ آپ اس پیسوں کا کیا کریں گے, آپ تو اچھی خاصی فیملیز کے وہ بچے, وہ کم از کم انہیں جو یہ آپ کا ایک بزنس کی سائیکل ہے, آپ کے منی کا کیا فنکشن ہے, کیسے وہ ورک کرتا ہے پیسہ, وہ ان کو وہ اس طرح پریکٹیکلی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم کہیں کہ ان کے تو اسکول بھی مفت ہے, ان کی ایسی کیا ضروریات ہوں گی. لیکن جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کی بالکل پرواہ نہیں کر رہا, جب آپ یہ گھوڑوں والا لیدر ہر بچے کے یہاں لگا دیں گے اور اس کے منہ سے ضرورت آنے سے پہلے پوری ہو جائے گی, تو وہ ایک ہیلدی شہری کیسے بنے گا؟ نہیں بن سکتا. جی, وہ ڈیپینڈنٹ ہی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات. اچھا میم, تو اس کو فار ایگزامپل اگر ہم پاکستانی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے کنسیڈریشنس ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑا آئی تھنک کہ وہ فائنینشیل موٹیو ہوتا ہے. جی, کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے انکم کتنی ملے گی. جی, میں نے جب اپنے کیریئر ڈیسائیڈ کرنا تھا تو میں جب اکیڈمکس میں آنا چاہ رہا تھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ یار کتنا کماؤ گے اکیڈمکس میں. جی. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں میم؟ اس میں اتنا فائنینشیل موٹیو بھی ہے ٹیچنگ میں ابھی جو ہے نا کہ بہت سارے نوجوان اس طرف بھی آ جائیں. دیکھیں فضل, اب تو ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ٹیئرز بنا دے کہ اگر یہ اتنی فی والا پرائیویٹ اسکول ہے تو ان کو ٹیچرز کو اتنی سیلری دینی ہی چاہیے. ایک بینچ مارک ڈیسائیڈ کر گورنمنٹ کی طرف سے ریگولیٹڈ, میرے خیال میں کہ اس میں پیرا اور یہ لوگ بھی انوالو ہے. اور پرائیویٹائزیشن کا جو آپ دیکھیں پرسپیکٹیو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جو بھی ہے آپ کے پرائیویٹ اسکولز کوشش تو کر رہے ہیں نا کہ شرائط خواندگی کو اوپر لے کر جائیں. مانا کہ وہ یہ بات ہوتی ہے کہ سارے پرائیویٹ اسکولز جو ہیں بہت زیادہ فی لے رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں ویسا کریں. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن دے ایٹ لیسٹ کنٹریبیوٹ اینڈ دے ہیلپ دی گورنمنٹ. ڈیفینیٹلی میں اسی طرف آ رہی تھی فضل کہ اس وقت ہمارے جہاں ابھی میں سٹی اسکول کے ساتھ ہوں, سیلریز بیسک گریجویٹ ٹیچر کی سیلری بہت اچھی ہے. لائک اٹس اے ہینڈسم پیکیج دیٹ کہ اگر وہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی دوسرے پروفیشن میں جاتے ہیں تو وی کین کمپیٹ ود دیٹ سیلری. اٹس ناٹ ویری لو سیلری. ہاں یہ میں کہوں کہ 80s میں 90s میں 95 99 تک ایون 2010 تک کافی زیادہ اسکول ایسے تھے اور ابھی بھی ہے جو کہ آپ کی MA پاس ٹیچر کو بڑی لو سیلری بھی دیتے ہیں. وہ اب دوسرا ایک ٹیئر ہے جس کے اندر کوئی بھی اسکول کہیں بھی کھول لیتا ہے کوئی اپنی مرضی سے, تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے, کوئی بینچ مارک سیٹ ہونے چاہیے. جہاں پر ہم ہیں وہاں سیلریز ٹیچرز کی اس وقت کافی ہینڈسم سیلریز ہیں, کافی ہینڈسم پیکیجز ہیں. پیپل آر ناؤ آپٹنگ ٹورڈز اٹ. میم جس ادارے میں آپ پڑھاتے ہیں اور اس طرح کے اور بھی ادارے ہیں, دے آر اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنس. تو ڈیفینیٹلی آج کل جو گورنمنٹ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے, سوشل سیکیورٹیز ہیں, آپ کے پینشنس وغیرہ ہیں, اور بھی گریجویٹی ٹائپ کی چیزیں ہیں, تو ایسے ادارے تو یہ بھی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. سارے بینیفٹس ہیں, سارے آپ کا PF ہے, آپ کا اولڈ ایج بینیفٹ کارڈ سب کا بنا ہوا ہے, EOBI جس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر آپ کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے فضل کہ وہ
جو آپ کے بچے ہیں ان کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں نا تعلیم. چیز کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل. وہ اماؤنٹ بھی اگر آپ ایڈ آن ٹو سیلری کریں تو اٹ بیکمز اے ویری ہینڈسم پیکیج. اور پھر میں نے آپ کو دیکھا شروع میں ہم نے کیا بات کی کہ فیمیل پریفر اے کائنڈ آف اے زون. ٹھیک ہے, اس زون میں بھی چلی جاؤں, میرے بچے بھی چلے جائیں, وہ بھی سیف رہیں, میں انہیں دیکھتی بھی رہوں. یہ تمام ایلیمنٹس بھی تو اس میں کنٹریبیوٹ پور ان کرتے ہیں نا, تو وہ پھر بڑی خوشی سے آپٹ کرتے ہیں ایسے اسکولوں کے لیے فار دا پوزیشن آف اینی ٹیچر, چاہے وہ ارلی ایئرز ہے, پریپ لیول ہے, او لیول ٹیچر ہے, اور اپنا کریئر بنا. بالکل صحیح میم. بہت ساری چیزیں آپ نے مینشن تو کی, لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے اور بھی پازیٹیو سائڈس کیا ہیں ان کے ٹیچنگ میں کیا بینیفٹس ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل ٹیچنگ میں آتے ہیں, ایک تو سیکیورٹی کا آپ نے مینشن کیا, اور یہ بھی آپ نے مینشن کیا کہ بچے جو ہے نا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, یہی چیزیں ہوتی ہیں, نیچرلی بھی انسان یہی سیکیورٹی چاہتا ہے. تو اس کے علاوہ کیا بینیفٹ ہیں؟ دیکھیں فضل, ہماری سوسائٹی میں ایک چیز ہے کہ کسی بھی چیز کا ہم جب دینی ایلیمنٹ, اگر آپ ڈیٹا بھی اٹھائیں پاکستان کا تو آپ دیکھیں گے کہ ریموٹ علاقوں میں جہاں بڑی نامنل سیلریز ہیں وہاں فیمیلز کیا کہتی ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ بھی تو ہے, یہ نیکی بھی تو ہے. ٹھیک ہے نا, میں اب آپ سے ان اسکولوں کی بات نہیں کر رہی, ایلیٹ اسکول, پرائیویٹ اسکول, میں آپ سے ایک جرنل بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ اس ڈیٹا کو اٹھا کے سنتھیسائز کرنا چاہیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مرد اور عورت مسلمان ہونے کے ناطے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, میں نے شروع تو کر دی ہے ٹیچنگ, مجھے اس کا ثواب بھی مل رہا ہے, ایک تو بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم تھے رحمۃ للعالمین. یس, سو جب آپ وہ ایک لنک دیکھتے ہیں بینگ اے مسلم, تو آپ ایک دم کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے آئی ول اسٹک ٹو دس پروفیشن بیکاز ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری ورتھی پروفیشن. اور میں جھوٹ بات نہیں کروں گی فضل کہ ہم یہ کہیں کہ اب بچے نہیں, بچے آج بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. میں اپنے بارے میں کہوں 30 برس گزر گئے, ظاہر ہے جس بچے کو میں نے پی جی میں پڑھایا تھا وہ اب آپ خود سوچے نا, ڈاکٹر, انجینئر, لائر, ٹیچر, سب کچھ وہ بن چکے ہیں. اب ان کی شکلیں اتنی چینج ہو گئی ہیں کہ اگر میں انہیں نہ پہچانوں تو وہ پھر بڑا غصہ ہو کے مجھے کہتے ہیں میم میں وہ نہیں, میں وہ ہوں, آپ مجھے دوسرا والا حمزہ سمجھ رہی ہیں, میں وہ والا حمزہ. تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ اٹس اے ورتھی پروفیشن. آپ کا بچہ یا آپ کا اسٹوڈنٹ چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہے, وہ آپ کے ساتھ ایک رشتے میں بن جاتا ہے, تا حیات کے رشتے میں. وہ تب تک جی وہ صرف آپ کا اس اسکول میں ہونے تک تو نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں مجھے خوشی کب ہوتی ہے کہ جس جگہ اس وقت میں ہوں, اب یہاں سے بھی بچے پاس آؤٹ ہو کہ کتنی سارے بیچز نکل گئے ہیں. اگر کوئی بچہ اپنی گاڑی روک کے آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ آؤ میں تمہیں اپنا اسکول دکھاؤں اندر سے, سو یو فیل that you are having a very key role in that all. ٹھیک ہے, وہ جو اس کا ایک ایموشنل بانڈ ہے اس چیز کے ساتھ, اس میں آپ کی بھی ایک حیثیت ہے نا, آپ بھی استاد ہے, معلم ہے اس بچے کی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا میم, یہ تو آپ نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے جو ہے نا جو رسپانس آتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے, بالکل دیٹ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. اوور آل اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہی جو رسپیکٹ ایک ٹیچر ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے اس سوسائٹی سے اس کو مل رہا ہے پاکستان میں؟ 50-50 فضل. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل بھی نہیں مل رہا, اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی. ایک میانہ روی سے اگر ہم دیکھیں جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, پھر وہ واقعات بھی ہیں جہاں کسی ولیج میں ٹیچر نے کان کھینچا ہے اور اللہ معاف کرے کان ہی الگ کر دیا ہے بچے کا, یا اتنی اسٹکس ماری ہیں. تو ایکسیپشنل کیسز اسی طرح سے پھر وہی بات ہے کہ پھر اب ان اساتذہ کی عزت تو نہیں ہو سکتی دنیا میں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں, کہ اگر ہم اس کو ویٹیج دیں کہ بہت ہی اچھا پروفیشن ہے پاکستان کے حساب میں, تو یہ بھی سچ نہیں ہے. اور اگر ہم یہ بہت ہی برا پروفیشن ہے, آپٹی مت کرنا اس کے لیے, تو یہ بھی غلط ہوگا. ٹھیک ہے, ایک درمیان کا راستہ ہم نکال کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک سیف زون جاب کرنی ہے, فیمیل ہے, میل ہے, یا انہیں بچوں کے ساتھ کام کرنا, بچے ہی نہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹاڈلرز, آئی مین ٹو سے کہ جو اسکول جانے والے بچے ہوتے ہیں, وہ چاہے 8ویں کا بچہ ہے, چاہے 3ری جماعت کا بچہ ہے, چاہے 4 سال کا بچہ ہے, اگر آپ کو بچوں کو کچھ سکھانا پسند
پسند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت استاد میں اپنی ریکگنیشن بنانا چاہتا ہوں تو وہ برا آپشن نہیں ہے، ٹیچنگ بہت اچھا آپشن ہے. صحیح. میم پازیٹیوز کی تو ہم نے بات کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے چیلنجز کے بارے میں بھی بتائیں ہمیں، اور اس کے ڈاؤن سائڈس کیا ہیں بینگ اے ٹیچر. اچھا دیکھیں، آپ ابھی ریلز بھی دیکھتے ہوں گے. ہم ریلز میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جب سمر بریک آتا ہے تو ٹیچرز جو ہیں وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی ریلز میں کافی سارا اس کے اوپر مذاق بھی بڑا بنتا ہے ٹیچرز کا، کہ وہ ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہی جو ہے وہ ہم پہ ڈال دیا ہے پیرنٹ نے اینڈ آل دیٹ. اب اگر ہم یہ باتیں کریں تو فضل نو ڈاؤٹ کہ ہمارے سامنے ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جہاں ہمیں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اگر بچہ اسکول آ گیا ہے نا تو 100% وہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی بن گیا. آئی اگری کہ اس کی سیفٹی، اس کی اس وقت تعلیم ہماری ذمہ داری ہے، جتنے گھنٹے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، بانڈ ہونا چاہیے بچے کے ساتھ. لیکن جو والدین خود بھی اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں وہ بچے بہت اچھی طرح پنپتے ہیں، بہت اچھی طرح. تعلیم ایک اکیلا لفظ میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے فضل. تعلیم ہمیشہ تربیت کا رشتہ دار ہے. بالکل، ایک میگزین ہوا کرتا تھا جب میں چھوٹی تھی، تعلیم و تربیت، ٹھیک ہے، اس میں کہانیاں وغیرہ ہوتی تھیں. تو تعلیم کو ہم تربیت سے اور تربیت کو تعلیم سے جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے. کہ آپ سوچیں کہ اگر ایک بچہ ایلیٹ اسکول، تو وہ زندگی میں ضرور کہیں اینڈ اپ کرے گا. نو، ناٹ ایٹ آل. آپ کی اپ برنگنگ، آپ کے ارد گرد کے ماحول سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کیا کچھ ایز اے اسپونج سوسائٹی سے ایبزارب کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. جب ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے جاہل بھی ہماری زندگی میں ہمارے سامنے بڑے آتے ہیں، بڑی بڑی ڈگری لی ہوئی ہے، بہت پڑھا ہوا ہے، لیکن آپ جب ان کی بنیادی عام سی بات سنتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بیسک بنیادی چیز میں اتنا کانفلکٹ یا اتنی ریجڈیٹی ہے، تو ہم آگے ترقی یا تصوف کی باتیں اور فلسافیکل بات پہ ہم پہنچیں گے کب؟ ہم تو ابھی انہی بیسک لڑائیوں میں لگے ہوئے. بالکل صحیح میم. میم کبھی آپ کو ایسا لگا، کبھی ایسا مومنٹ آیا آپ کے اس پروفیشنل لائف میں کہ آپ بہت زیادہ مطلب یو آر ٹائٹ، کہ آپ کو لگا کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو کوئٹ، لیکن پھر آپ کو جو ہے نا اس کے کچھ ایسے لمحات یاد آئے، نہیں میں نہیں کروں گی؟ تو ایسا کوئی لمحہ تھا بے تحاشا دفعہ فضل، کیونکہ 30 years اور 3 decade ایسے تو نہیں گزر گئے نا. 30 سال، اب وہ ایک ڈائلاگ ہے نا، اتنی تو عمر ہوتی ہے ایک نوجوان کی جتنا ہمارا تجربہ ہے. تو اس میں بیٹے اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں ایسے. اور let me tell you, if you are doing it honestly, it's a very challenging job, you know. دیکھیں گھر میں آپ سے اپنے 2 بچے نہیں سنبھل رہے، جہاں اسکول میں آپ اب اس وقت، میں پہلے استاد تھی، ٹھیک ہے، جب بچوں کو پڑھاتی تھی. اس وقت میرا درجہ کیا ہے؟ استادوں کا استاد. اس کا کام بہت مشکل ہے. اس نے ان بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے، ان اساتذہ کو بھی خوش رکھنا ہے. ان اساتذہ کو بھی خوش رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انہیں شتر بے مہار کر دیں گے، اتنی آزادی دے دیں گے کہ وہ پاگل ہی ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک مینیجر کو یہ پتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر کو اتنا فرسٹریٹ نہ کر دوں کہ وہ ساری فرسٹریشن آگے ٹریگر ہو کر نیچے میرے بچوں پہ نکلے، تو یہ بہت ایک اچھا ساؤنڈ ماڈل ہے. یہ سب کرنے کی کوشش میں فضل، میں ایک دفعہ کا کوٹ کر ہی نہیں سکتی. ہر سال ایک دفعہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرا آخری سال ہے. اور یہ تب سے آ رہا ہے فضل مجھے جب سے 98 تھا. 98 میں 1 سال ہوا، اور پھر میں ہر سال اپنے ہسبینڈ کو کہتی تھی میری بات سنیں آپ، میری بات اب بالکل یہ فرم میرا فیصلہ ہے، یہ آخری سال ہے. اور ہوتے ہوتے 3 دہائیاں نکل گئی. اچھا، اور انہوں نے بھی آپ فور گرانٹیڈ لیے ہوں گے اس وقت. جی اب وہ مجھے کہتے ہیں عائشہ جون آ گیا ہے نا، ہاں تھوڑا پانی پیو، آلو بخارے کا شربت پیو، تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا نا. نو ڈاؤٹ فضل کے ایسے چوکنگ پوائنٹس یا سیچوریشن پوائنٹ ایک استاد کی زندگی میں آنا لازم و ملزوم ہے. آپ بچوں دیکھیں، آپ کی روح کانپ اٹھتی ہے. کوئی
میزیں بنا رہا ہے, کوئی کرسیاں بناتا ہے, کوئی لیمپ بناتا ہے. آپ بچوں کے دماغ پہ کام کر کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. یہ کوئی آسان بنا رہے ہیں, آپ قوم بنا رہے ہیں. اٹس اے ویری ویری ڈیمانڈنگ اینڈ ٹف جاب. آپ کسی والے, آپ ٹیچر والے, آپ دیکھیں استاد تو میں پوری زندگی رہوں گی, کیونکہ اگر آپ کے ٹیچنگ بنچے تو وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہو گئے نا. اینڈ سم ٹائمز یو کو ٹیچ. اگر کسی ٹیچر کو آپ نے کچھ سمجھانا ہوتا ہے کوئی پوائنٹ, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا تم تھوڑا مجھے دیکھو, یہ والا پوائنٹ میں تمہیں کر کے دکھاتی ہوں. تو ٹیچنگ سے تو آپ کا لنک نہیں ٹوٹنا چاہیے. اگر آپ پرنسپل ہیں, ہیڈ پرنسپل ہیں, ٹرینر ہیں, کوشش کریں کہ آپ کلاس روم میں اسٹیپ ان کریں اور وہاں کوئی کام بچوں کے ساتھ کریں. انٹرنیشنلی یہ پروون فیکٹ ہے بیٹے کہ وہ جو آپ کا وقت بچوں کے ساتھ گزرے گا نا, چاہے وہ آپ کوئی بھی کلاس لیول ہے, تو وہ آپ کی ساری فرسٹریشنس کو کم کر دیتا ہے. وین یو کم ٹو دیٹ را سچویشن جو کہ بیسک ٹیچنگ لرننگ کا پلیٹ فارم ہے, تو وہاں آپ 2 سوال سنیں, 2 باتیں بچے آپ سے کریں. کبھی کبھی آپ ٹیچر سے کہیں کہ آپ آبزرو کریں, میں کر کے دکھاتی ہوں یہ پوائنٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی اپنے پروفیشن میں بڑی امبیڈڈ اور خوبصورت بنتی ہے, اور وہ ٹیچر ایک چھوٹی سی ڈیمانسٹریشن سے سمجھ جاتا ہے. شاید آپ اسے 4 صفحے پڑھائیں, 15 دفعہ اے آئی اس کے سامنے رکھ دے کہ اس میں سے دیکھو نا کہ یہ جو آپ کا سٹارٹر پوائنٹ ہے یہ کیسے جانا چاہیے, شاید اسے نہ سمجھ آئے. ایک چیز وہ یہ ہوتا ہے نا, ویژول افیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. آپ ویژولائز کرنے دیں اسے کہ تم یہ دیکھو, یہ ماڈل کو دیکھو, میں نے ایسے, اب مجھے بتاؤ اس میں کیا پوائنٹ تھا. تو وہ ان کے لیے بڑی ڈائریکٹ لرننگ ہے. اچھا, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ اگر پرنسپل ہیں تو جسٹ مینیجر نہیں ہے, جسٹ پرنسپل نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل. اور آپ نے اس ٹائم ٹیچنگ بھی کرنی ہے اور لیڈ بھی کرنا ہے, ان ساری چیزوں کو آپ نے بیلنس بھی کرنا ہے. اگر میں کسی لیسن کی ڈیمانسٹریشن دیکھتی ہوں فضل, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کی باریکیوں کو سمجھانے کے لیے خود ماڈل کر کے نہ دکھاؤں. یہ ایک لازم و ملزوم چیز ہے. ہم نے شروع میں بات کی کہ کس طرح سینیریو بدلے گا, کس طرح وہ بورڈ کی طرف مڑ کے لکھنے والے ٹیچر کا آرتھوڈاکس طریقہ بدلے گا. وہ آپ کو اساتذہ کو آپ سکھائیں گے, سمجھائیں گے, ماڈل کریں گے, تبھی بدلے گا نا, تبھی ان کی سمجھ میں آئے گا نا. جیسے میں ایک را ٹیچر تھی, مجھے کچھ نہیں پتا تھا ٹیچنگ کے بارے میں 97 میں, ٹھیک ہے نا. تو اگر میرے پاس بھی ایک فل آف انرجی لائیولی گریجویٹ ٹیچر ہے, گریجویٹ لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے اپنی خوشی سے, تو اس کو آپ ٹریننگ تو دیں گے نا, اس کو سکھائیں گے تو طور طریقہ ہے. اس کے لیے آپ کا کنیکشن ٹیچنگ میں ہونا بہت ضروری ہے. میم ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ, کہ ایک بچہ ہے بہت قابل ہے اور وہ پھر بعد میں جا کے ٹیچر بننا چاہتا ہے, تو کیا ٹیچر بننے کے لیے قابل ہونا ضروری ہے, یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ قابل ہو سکتا ہے لیکن اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا؟ وائز دا ورسا, دونوں باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں. دیکھیں فضل, جب ہم کہتے ہیں نا قابلیت, اب قابلیت کا میجرنگ اسکیل کیا ہے؟ دیکھیں, کیا وہ انسان جس نے کہ تمام فارمولاز کو اپنے دماغ میں تو رکھا ہوا ہے, لیکن کسی کو سمجھاتے وقت وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ بھی سمجھ جائے کہ اس فارمولا کے ایلیمنٹس کیا ہیں, تو پھر وہ قابلیت تو نہ ہوئی نا, وہ تو میمورائزیشن اور اس کے اندر موجود اس کا گریڈ, اس کی شخصیت, اس کا گولڈ میڈل ہوا. سکھانے کا عمل اپنے آپ میں فضل ایک بہت مشکل اور بہت باریکیوں والا عمل ہے. اس کی نزاکتوں کو جو انسان سمجھ سکتا ہے, وہ چاہے خود ایک بی گریڈر ہو ساری زندگی, لیکن اسے اچھا سمجھانا آتا ہے, تو وہ ایک بہت اچھا ٹیچر بن جائے گا. Are you getting me? جب دیکھو, وہی ہم کہتے ہیں نا, کامیابی کے اسکیلز بھی فرق ہیں. آپ کا لینز لگا ہوا ہے تو آپ کامیابی کو فضل کسی اور طرح دیکھ رہے ہیں, میں اپنے چشمے سے کسی اور طرح دیکھ رہی ہوں. میرے نزدیک زندگی کی کامیابی, تعلیمی کریئر کی کامیابی, زندگی کے معاملات کی کامیابی, سب کی صفات فرق ہوں گے, آپ کے فرق ہوں گے. تو ہم اس کا ایک اسکیل, ہم دیکھیں سب سے بری چیز جو فضل ہمارے معاشرے میں, ہم یہ کہتے ہیں کہ پروفیشن, شوق, لگن, محبت, میں چاہتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق آنے والے وقت میں آپ کی کمائی سے ہے. جبکہ اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں,
تو ان دو چیزوں کا تعلق ایسے نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہے. گریک کے زمانے سے لے کے رومن کے زمانے سے علم اور علم کا حصول ایک مکمل طور پہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے, اور پھر آپ نے کیا کمایا, آپ کیا بن گئے, وہ ایک ٹوٹلی علیحدہ معاملہ چل رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہم اس کو ایک ہی ڈبے میں رکھتے ہیں, ہماری پوری نیشن اس کو کنفیوز کرتے ہیں دونوں. جی. کیوں ہم کہتے ہیں کریئر کاؤنسلر بھی کچھ نہ بتا سکا؟ کیونکہ بچہ 14 سال کی عمر سے 24 سال تک ایک ہی بات سن رہا ہے, یہ پڑھو گے, یہ پڑھ کے تم کیا بنو گے. صحیح. ہم پڑھنے کو بننے سے ملا کر ہی دیکھ رہے ہیں. جب آپ بن کر کچھ بھی پڑھ کر کچھ بھی کرنا چاہیں گے تو راستے کھلتے ہی چلے جائیں. بالکل صحیح. میم 2 چیزیں ہیں, ایک ہے پیشن اور دوسرا انکم. تو ٹیچنگ میں آنے کے لیے دونوں میں سے کس چیز کو پریفر کرنا چاہیے؟ ایک آپ پیشنیٹ ہیں اس پروفیشن کے بارے میں تب آنا چاہیے, یا صرف انکم کو دیکھ کے آنا چاہیے؟ انکم اس میں اتنی نہیں ہے فضل. اٹس وہی والی بات ہے کہ سیلری پیڈ جو ایک جابز ہوتی ہیں, جو پروفیشنز ہوتے ہیں جن کا ایک اتنا ویج ہے جو کہ نہ بہت برا ہے نہ بہت اچھا ہے, ایک میڈیوکر سا ویج ہے. اس کے بعد آپ کے اندر اگر پیشن ہے نا تبھی آپ اس کے لیے آپٹ کریں. آپ کو شوق ہے نا, تب آپ ایک سکسیسفل ٹیچر بن سکتے ہیں. پھر آپ خود بھی اپنا بیگ اٹھا کے 2 بجے دیکھیں. سب سے بڑی خوبصورت بات, ہمارے ملک میں 90% اسکول ہاف ڈے اسکول ہے, 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. آپ کے پاس پورا باقی شام پڑی ہے, دن پڑا ہے, کچھ اور کرنے کا شوق ہے, پینٹنگ کرنے کا شوق ہے, گانا گانے کا شوق ہے, کتابیں پڑھ, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اپنی زندگی پر بھی کام کر سکتے ہیں. یہ 9 to 5 کا سائیکل نہیں ہے, یہ بڑا منیمم سا سائیکل ہے. صبح اٹھنے سے آپ ہی کی اپنی صحت اچھی ہوگی, کسی کو کوئی وہ فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو خود فائدہ ہوگا. اگر ارلی ان دا مارننگ ہے, ارلی اس وقت آپ دیکھیں کیا حال ہے معاشرے کا. ارلی ان دا مارننگ اٹھنے سے بڑا مسئلہ ہی پوری سوسائٹی کا اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صبح اٹھنا سب سے بڑا مسئلہ بنا. مسئلہ کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ کیا ہے, میں صبح کیسے اٹھوں گا یار. سمجھ آ گئی آپ کو؟ شادی کے دن بھی لوگوں کی یہ پریشانی, میں کیسے اٹھوں گی کہ آج میری شادی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک ایسا پروفیشن ہے جو آپ سے ہاف ٹائم مانگ رہا ہے, ارلی ان دا مارننگ آپ کو اپنی ٹوز پہ لا رہا ہے, تو isn't it a better option that کہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. اور ایک سب سے بڑی خوبصورت بات فضل, کہ آج کل جتنے ٹراماز, جتنے ڈپریشنز ہیں, جب انسانوں سے انٹریکٹ کرتا ہے, اسپیشلی بچوں سے, بچے معصوم ہوتے ہیں فرشتوں کی طرح, ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ بنتی ہی نہیں ہیں. آپ کسی بھاگتے دوڑتے بچے کو دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ کھیلتے ہیں, اینڈ دین یو نو آل یور وریز آر گون. زبردست, بہت پیاری بات ہے میم. اچھا میم, ایسا کوئی اسٹوڈنٹ ہے آپ کا, جب آپ کے اسٹوڈنٹس کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کیسے فیل کرتے ہیں, اور ایسا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کو دیکھ کے آپ بہت ہی پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ سب کے سب بیٹے, جن کو خود پڑھایا وہ بھی, جن کو دیکھتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ایز اے ٹیچر ہیں اور پھر وہ ایکسل کرتے ہیں اور جا کر کہیں پرنسپل یا HM لگتے ہیں, تو وہ بھی میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. ایک بچہ جو کچھ میڈل لینے کی قابلیت میں نہیں تھا, اگر اس نے کبھی زندگی میں کسی ایک جگہ برونز میڈل بھی لے, تو اس کی میجرمنٹ اسکیل کے اوپر تو اس نے بہت بڑا کام کر دکھایا ہے. استاد میں وہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ سارا دن اچھے بچے کی کاپی کو کھلا رکھ کے دیکھو دیکھو دیکھو, اس کا منجن مت بیچے, ٹھیک ہے, وہ اس کا ہے, اس کو سر پہ ہاتھ پھیرے, پیار دے. سب سے, میں ہمیشہ ٹیچر سے کہتی ہوں, سب سے جو آپ کا مشکل کام ہے نا, وہ کام ہی وہ ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا اسے پڑھنے کی طرف لانا, موٹیویٹ کرنا, اس کے اندر انرجی اور زیل ڈالنا, بجائے اس کے کہ اسے احمق, نالائق, بدتمیز کے لیبل لگانا. ٹھیک ہے نا. استاد کا اصل کام یہ ہے. اگر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ جو بدو تھے جن کے پیروں میں جوتا تک نہیں تھا, ان کو کچھ بھی سکھانے کے لیے اس چیز کو ایک بیریئر سمجھنے لگتے, تو پھر کس طرح پھیلتا اسلام. یہ بہت ضروری چیز ہے, اونرشپ. بالکل صحیح. 14 بچے آپ کی کلاس میں, آپ سب سے ذہین والے کی مثال, باقی 13 کو بار بار مت دیں. میم, آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی, اور آپ چونکہ لیڈنگ پوزیشن میں ہیں, اپنے ساتھ ٹیچرس کو اور اسٹوڈنٹس دونوں کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟
دیکھیں جو ٹرین چل رہی ہے نا فضل، اس میں آپ خود بھی حصے دار بنیں گے، مینیجر سے زیادہ آپ مینٹور بننے کی کوشش کریں گے. اچھا میں بتاتی ہوں، آؤ ہم مل کے کاٹ لیتے ہیں، یہ ہم ایسے کر لیتے ہیں، تو وہ انہیں بھی موٹیویٹ کرے گا اور آپ پھر ایک ایسا یس سو واٹ ہیپن دیٹ دے ول ریئلائز اچھا یہ خود ہی اب کرنے لگ گئی ہیں، آ گئی ہیں، دین دے ول فیل کہ ہم بھی اپنی ٹوز پہ آ جائیں. ایک ایسا ٹیچر جو کہ خود خوش ہے وہ بچوں کو بھی خوش رکھے گا. جو خود فرسٹریٹڈ ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے ماں سوائے اس پیسوں کے مجھے یہاں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، تو آبویسلی پھر وہ سائیکل ٹوٹا ہوا ہے، اس کی چین، اس کا سارا میکینزم کھوکھلا ہے. صحیح میم، بہت اچھا آپ نے وہ ڈسکرپشن دیا آپ نے کامیابی کا اور موٹیویشن کا. تو میم یہ جو مارکنگ سسٹم ہوتا ہے کیا یہ ڈیفائن کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے سکسیس کو؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ تو انٹرنیشنلی آپ بھی دیکھیں فضل، اور آپ تو اتنے پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ یہ خود جانتے ہوں گے کہ ہم جس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں وہاں پر ہم یہ ایز اور اے اسٹار یہ کسی قسم کی بھی زندگی کی کامیابی سے نہیں جڑے ہوئے. ٹھیک ہے، اب کیوں لوگ کہنے لگے کہ 60% پورے سال میں جو کورس پڑھایا ہے اس کی بھی مارکنگ کریں اور پھر اس کو 40% کے ساتھ جوڑ کے رزلٹ دے دیں، سو دیٹ یو نو وی کین سے دیٹ ود ان اے ایئر یہ سب کچھ بچے نے کیا، یہ سب ہوتا رہا. اب مارکنگ سسٹم کی جب ہم بات کریں، دیکھیں ایک فن لینڈ کا لرننگ ماڈل ہے، ایک آپ کا کیمبرج کا لرننگ ماڈل ہے، ایک آپ کا ترقی یافتہ ممالک نے آئی بیز کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں بچے پروجیکٹ کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو مل کر کرنے کے بعد ایویلویٹ کر کے ان کو مارکس دیے جاتے ہیں یا اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے. انٹرنیشنل بیکلوریٹ کا زمانہ اب آ چکا ہے. جی بالکل. اب اتنے سارے ماڈلز میں ہم اگر یہ کہیں کہ ساری زندگی اے اسٹار لینے والا بچہ بہت کامیاب ہو جائے گا، ہزاروں کروڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ جو آپ کا لینز ہے کامیابی کا کہ ہاں بھائی اس کو وہ سی ای او لگ گیا، اسے اچھی جاب مل گئی، ایسا کچھ بھی نہیں. دونوں چیزیں بڑی ڈسکنیکٹڈ ہیں. ریئل لائف کے جو چیلنجز ہیں وہ ان کو فیس کرنے آتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کبھی کیے، انہوں نے ہل کے کبھی یہ پانی کا گلاس تک اٹھا کے نہیں پیا، تو وہ دنیا جیسے ہی ان کا مینیجر انہیں کوئی بات کرتا ہے تو ان کو رونا آ جاتا ہے یا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اکثریت بالکل جنریشن زی کے ساتھ یہ مسئلہ تو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں آپ نے نو نہ کہہ کے کسی چیز پہ یہ ماڈل تو خود تیار کر لیا ہے نا، نمبر ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں، نمبر گریڈ کا ماڈل. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں 19ویں صدی کے بعد آہستہ آہستہ آبسلیٹ ہو رہی ہیں، مگر کیونکہ ہم ایک ترقی پذیر سے بھی نیچے کا ملک ہیں تو یہاں ان کے پہنچنے کی مقدار بڑی کم ہے. آپ دیکھیں باقی ممالک میں انہوں نے اپنی طرح کا او لیول، اپنے ملک کا او لیول انٹروڈیوس کرا دیا ہے، جس میں کہ وہ جس ملک کے وہ ہیں انڈیجنس جی وہاں کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں. بزنس کیسے ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا موڑا انہیں پڑھایا جاتا ہے، سو دیٹ دے نو وین دے آر گوئنگ ٹو اسٹیپ ان دا ریئل ورلڈ، وین دے آر گوئنگ ٹو فیس دا کمیونٹیز ان اے وے دیٹ کہ اب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے. ہمارے پاس ڈفرینٹ سسٹمس ہیں میم. آپ دیکھیں پاکستان میں ہی ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹمس ہیں. آپ نے کچھ مینشن بھی کیا، کیمبرج ماڈل ہے، فن لینڈ کا ماڈل ہے، اور پاکستان میں میٹرک سسٹم ہے اور مدرسہ سسٹم بھی ہے، اور بھی ہیں پیرالل چل رہے ہیں. اور ایک ایسا بھی ہے کہ کچھ ریموٹ ایریاز میں گورنمنٹ کے جو ہیں بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو اتنا فیسیلیٹیٹڈ تو نہیں ہے. تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیابی آپ جہاں سے بھی ہوں، اگر آپ کا ریئل لائف ایکسپیرینس ہے، ریئل لائف میں ریئل سینس اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ جو کسی سسٹم میں آپ پڑھے ہیں یا پھر آپ کتنے مارکس لیے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا. آپ جس کونے سے بھی بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے ریئل لائف ایکسپیرینس آپ کا ہے. اور میں آپ کو 101 مثالیں نام لے کر بتا سکتی ہوں کہ دیہاتوں میں پڑھنے والے بچے لیکن ان کے اندر ایک لگن، ایک پیشن ہے، ایک ریزیلینس ہے. جی اور وہ خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ میں پوری زندگی جو ہے بینچ یا کرسی میز نام کی کوئی چیز میرے کلاس روم میں نہیں ہوتی تھی، اور وہ کتنی اچھی جگہوں پر پہنچتے ہیں. یہ جو ایک دیکھیں ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے طبقاتی فرق، مجھے خود یاد ہے پہلی کلاس میں ٹاٹ پہ بیٹھا تھا. جی تعلیم اور طبقاتی فرق ہمارے ملک میں ایسے چلتا ہے کہ وہ پھر وہ گیپ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے،
اس کو برج اپ کرنے کے لیے ریاست، حکومت، ملک، تمام کی تمام عوام مل کر کام کرتے ہیں. اب ہم یہ کہیں فضل کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو رہا، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، کافی سارے ایسے لوگ ہیں، سنگرز ہیں جنہوں نے فلاحی اسکول بنا. شہزاد روئے کا بالکل ہے، بالکل آپ دیکھیں وہ کوشش تو کر رہا ہے نا، وہ ان اسکولوں کو، اس انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا ہے. اور چھوٹی چھوٹی میں ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ پڑھائی صرف کلاس روم کے اندر نہیں ہوتی، ود ان 4 walls اب ختم ہو چکا ہے. اوپن اینڈیڈ لرننگ ان کو بھی کروائی جا رہی ہیں. تو کوشش تو ہمارے ملک میں بے تحاشا ہو رہی ہے، لیکن ایک انڈیویجول لیول سے اٹھ کے جب حکومتی سطح پر آئے گی تب بہت زیادہ فرق پڑے گا. جی لیکن پھر بھی میم یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سسٹم اس طرح سے چینج نہیں ہو رہا، پھر بھی ڈیولپ نہیں ہو رہے ہم، ایجوکیشن سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا. آؤٹ آف اسکول 23 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن 2.5 کروڑ بچہ. تو یہ پھر اتنے اچھے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتا دوں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا نا بیٹے کہ اگر ہماری ریاست و حکومت مل کر اس میں چلے گی، ہمارے بجٹ میں کہاں ہم پریورٹائز کرتے ہیں ایجوکیشن کو، کتنےویں نمبر پہ ایجوکیشن ہے. آپ جا کے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں نا، ان کا ایجوکیشن کا بجٹ دیکھیں نا، تو آپ ہماری پریورٹی میں ہی علم نہیں ہے، تعلیم پریورٹی میں ہی نہیں ہے. جتنے جو جیسے چل رہا ہے چلتو کام ہوتا چلا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں کہ آپ کے برادر ممالک میں جہاں حکومت نے خود ذمہ داری اٹھائی ہے لوگوں کو پڑھانے کی، پھر وہاں ان کے کس قسم کے اسکول ہیں، کون سی ان میں کوئی فیس وغیرہ کچھ نہیں ہے، اور وہاں ایک انجینئر اور ایک سویپر کا بچہ ساتھ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے ایک ہی ٹیبل پہ. تو پھر وہ ممالک ہے نا، ان میں وہ ترقی پھر آپ کو نظر آتی ہے. پھر ان کی آہستہ آہستہ جیسے سوسائٹی میں چینج آ رہا ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. ہمارا تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے وہ فرق. بالکل صحیح میم. میم جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ جیسے میں نے شروع میں بات کی فضل کہ اگر آپ کو شوق ہے تب آپ اس کے لیے آپٹ کریں. جو آپ کے اندر ایک لگن ہے کہ میں یہ ٹیچنگ کی طرف آنا چاہتا ہوں، پھر اپنی لرننگ کو امپرووائز کریں. کیسے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اب بات ہوتی ہے کہ مین میتھڈ آف لیسن کے اندر ہم گیمیفیکیشن کریں گے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹرمز جو جارگنز ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک مونٹیسری کورس کر کے یا بی ایڈ کر کے آپ پروفیشن ٹیچر بن جاتے ہیں، نہیں، وہ سارا زیادہ تر تھیوریٹیکل ہے. جب پریکٹیکلی آپ کسی کلاس میں قدم رکھتے ہیں، آپ دیکھیں ایک تو آپ کے ہاتھ میں کریکلم، کوئی سا بھی اسکول ہے وہ آپ کو اپنا کریکلم دے گا کہ یہ نصاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپکس جو ہیں آپ ان مہینوں میں پڑھا دیں. وہ تو آپ کو انہوں نے دے دیا. 18 بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اب وہ تو آپ کا ایک ہڈن کریکلم ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کسی نے شرارت کی، کوئی پڑھانے ہی آپ کو نہیں دے رہا، ان سچویشنز کو آپ کیسے فیس کریں گے اس کی بھی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کو جو ہم کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا ڈپارٹمنٹ، یہ ہمارے ملک میں بہت ہی کمزور ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کیئر اینڈ کاؤنسلنگ وہ آپ کی شروع ہو جانی چاہیے. 3 سال کا بچہ جب اسکول میں قدم رکھے سے لے کے آپ کے پریپ لیولز کے اختتام تک، جب تک کہ وہ ٹین سے نکل رہا ہوتا ہے اور اچھا میچور سینسیبل بچہ بن جاتا ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہم لیبل کرتے ہیں، ہم ججمنٹ پاس کرتے ہیں، ہم بچے کو ہینڈل کرنا نہیں جانتے. بچہ انسانی برین ہے اور ایک انسانی شخصیت ہے. وہ آپ کے سامنے، آپ سمجھے نا، آپ علم کے دیوتا ہیں اور آپ جو اسے چھڑی ہلا کے حکم دیں گے وہ کرتا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. بچے شرارتی بھی ہوں گے، بچے تیز بھاگنے والے بھی ہوں گے، وہ سیڑھی کی ریلنگ کی طرف سے آنا چاہیں گے. ہر چیز کو صرف سختی سے حل نہیں کیا جا سکتا فضل. جب تک ہم ایز اے نیشن یہ بات نہیں سمجھیں گے نا، تب تک ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے. آپ ڈراپ آؤٹس کو دیکھیں، ایون ایلیٹ اسکول کے ڈراپ آؤٹس کو دیکھیں. بچوں کو پڑھنے جانا ایسے لگتا ہے جیسے ماں باپ جیل بھیج رہے ہیں، کیونکہ پریپ لیولز پہ جب ان کی سائیکی بدل رہی ہے، جب ان کے ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، ان کو ٹیچر کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا. میم تھینک یو سو مچ for coming and thank you so much for your guidance and it was really wonderful. بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. میرے لیے بھی ایک سعادت ہے، مجھے اپنے ہی
زون میں باتیں کرنا فضل اتنا اچھا لگتا ہے, اور وہ ساری باتیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور ہمارے توسط سے یہ پیغام اگر کچھ چند لوگوں کے, میں تو چاہتی ہوں ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچے, کسی کا بھی دل روشن ہو جائے اور اس کے خیالات میں کچھ تھوڑا سا فرق ہم ڈال دیں اپنی بات سے, تو بس سمجھ لیں کہ کامیابی تو یہیں پہ حاصل ہو گئی ہمیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ناظرین, یہ تھی ہماری دلچسپ اور سبق آموز گفتگو مس عائشہ کاظمی کے ساتھ, اور امید ہے کہ آپ بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, ٹیچرس اور وہ تمام افراد جو ٹیچنگ پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور مس عائشہ کاظمی کی رہنمائی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور ہمارے پوڈ کاسٹ چینل کیریئر انسائٹس وتھ فضل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.